الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يجدك يتيما فآوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز بے احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سلوہ قلب سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد ریت ذرات لو زیادہ، پانی دے قطرات لو زیادہ، درختاں دے پتیاں لو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین حضرات، ربی دا معنی بہار ہوندا ہے۔ جس طرح عام لفظاں چ تسی زمیندار لوگ سمجھ لیندے ہو، ایک فصل ربی ہوندی، ایک خریف ہوندی، ایک موسم بہار ہوندا ہے، خزاں ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے اس کائنات ایمان دی بھئی ہے مکسر لینی واز ڈبل نہ ہو، ایکو چلے ہو ڈبل نہ ہو، ایمان دی دولت اللہ نے اس دنیا تک پہنچان واسطے مومنہ تے ایک احسان کیتا۔ مومن نو ایمان کدوں ملیا؟ اللہ دی پہچان کدوں ملی؟ اللہ نو ڈائریکٹ کوئی بندہ نہیں مل سکتا، ساری زندگی لگا رہ نہیں مل سکتا جد تک کسی ہستی تو ڈائریکشن نہ لوے کہ اللہ کتھے۔ وہ ڈائریکشن مصطفیٰ کو لئی جا سکتی۔ اللہ نے کہا کہ میرے تک پہنچن واسطے میرے نبی نو تینوں فالو کرنا پینا ہے، میرا نبی جدھر موڑے تینوں مڑنا پینا ہے۔ لفظ میلاد دا آج تک کوئی عالم دین منکر نہیں۔ لفظ میلاد کسی بھی انسان نال جوڑو کہ فلاں بندے دا میلاد ہویا ہے، پیدا ہویا ہے، مگر جدو میلاد مصطفیٰ کیا جائے گا تو پھر کیا سمجھا جائے گا کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے
کہ خالق پیدا نہیں ہویا اور باقی ہر چیز نو اللہ نے خلق کیتا ہے۔ لفظ میلاد بھی اللہ دی توحید دی گواہی دیتا ہے کہ جو پیدا ہو اس کے پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے۔ خالق الگ ہو گیا اس لفظ نال۔ خالق نے اپنے آپ نو صورت خلاص چ کہا ہے کہ میں نہ جنیا کسے نو تے نہ میں خود جنیا۔ ہر بچے نو صورت کل واللہ آندی ہے، تھوڑی جی نا کام کر لو، واس ڈبل۔ ہر بچے نو صورت اخلاص آندی۔ اے جڑا چڑ بنا دیتا گیا ہے نا، میلاد میرے مصطفیٰ دا ایک دفعہ ہویا ہے 571 سن میں، اپریل کے مہینے میں مکے کی وادی میں مصطفیٰ کا ظہور ہوا، حضور پیدا ہوئے۔ اب قیامت تک مقصد آمد میلاد مصطفیٰ چلنا ہے کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے اور حضور کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، یہ بات سمجھنی ہے۔ حضور دے مقصد ساری دنیا نو دیکھ لو، وہ پتہ چل گیا کہ آپ نے 40 سال مکے چ زندگی گزار کے جس مقصد واسطے سونا آیا آپ نو مکہ، بھئی اے بچیاں تے کنٹرول کرو نہ، باہروں جاؤ ایک بندہ، اے بچیاں نو لے آؤ اندر، سارے بیٹھو اے پترو گلا نہ کرو، ایک بندہ ڈیوٹی دے سارے بچیاں۔ مقصد آمد رسول ہر عالمی تقریر کردا ہے، مگر آج کتنے بیٹھے جے حضور دی آمد دا مقصد ہے انساناں نو برائیاں تو جان چھڑا کے اچھائیاں تے لگا دیتا جائے۔ اس دا پہلے آپ 40 سال مظہر بنے، 40 سال مصطفیٰ دی زندگی مکے چ اچھائیاں کردیاں گزری، اور پھر آپ نے مکے والوں نے کہا کہ تساں مینوں کس طرح دا پایا ہے، تے مکے والیاں نے کہا کہ تیرے جہا صادق بھی کوئی نہیں، امین بھی کوئی نہیں۔ پھر مصطفیٰ نے اپنا مقصد بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے پہلے انسان کو اپنے کردار کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے کردار پیش نہیں کیا۔ مسجد کا مینار ہم نے 150 فٹ بنا لیا محلے میں، اور اسی مسجد کے نمازیوں کے گھر میں کھانے کے لیے پیسے بھی موجود نہیں۔ اسی مسجد میں نمازیوں کے بچوں کے پاس سکول کی فیس بھی موجود نہیں۔ جس مسجد میں مرحاب میں 10 لاکھ کا کام کرا دیا، اسی مسجد میں نمازی نماز پڑھ کے فوت ہوا تو اس کی بیوہ کے پاس مہینے کا راشن موجود نہیں۔ جو کام کرنے والا تھا وہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، عزیزان من میں ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جنرال طہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ علیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی کریم نو اللہ نے امت دی اصلاح کرنے واسطے ایک رہنما بنا کے بھیجے آئے، ایک معلم بنا کے بھیجے آئے، ایک نا پیغمبر بنا کے بھیجے آئے، رسول بنا کے بھیجے آئے۔ عرض کردہ دائیے امت، میرا نبی امت دی اصلاح لے کے آیا ہے، اللہ نال ملان واسطے آیا ہے، اللہ دی پہچان کران واسطے آیا ہے۔ ایدہ مطلب ہے جنہیں اللہ نو پہچاننا پہلے کملی والے دی پہچان رکھے، اہل مصطفیٰ دی پہچان رکھے۔ تو عزیزان من سمندری دے غیور مسلمان بھائیو، اسی جناب اعلیٰ زمزم کلونی دے اندر رحمت اسلام مسجد جان کے کملی والے دا ذکر خیر سننے والو، میرا نبی لوکاں نو ایمان دی دولت سکھان آیا ہے۔ جڑا ساڈے کول اج ایمان مک چکیا وے، اساں ایمان رکھ لیا صرف تصب بازی دا، ہم ایمان نہ رکھ لیا اساں صرف گروہ بندی دا، اساں ایمان رکھ لیا صرف اپنے ہم ذہن دا
ایمان ادا نام نہیں کہ کوئی ہم زین نہیں، ہم موقف نہیں تے عزت نہیں کرنی. ہر بندے دا اختلاف مسائل چ ہوندا ہے، ہر بندے دا اختلاف جناب اعلیٰ مسائل چ ہوندا ہے. عرض کرنا چار امام گزرے نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، عرض کردہ پہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، عرض کردہ پہ امام احمد ابن حنبل. اے چار پائے دے امام گزرے نے، سب دا آپس چ مسائل چ اختلاف ہے، نہ کسے دی عزت رولی ہے، نہ کسے نے کسے دی پگڑی رولی ہے. مگر آج لمحہ فکریہ ہے کہ کسے دا مسائل چ اختلاف ہو جائے، او دیاں پگڑیاں چھالو، او دیاں پہنا پنو، او دیاں ماما پنو، دے برا پنو، او دی ذاتیات تے اتراؤ تے پوری دنیا چ بنا دی بربادی دا تماشا لگا دو. یہ کدھر کا اسلام ہے، یہ کدھر کا منہج ہے، یہ کدھر کا جناب جی اسلام ہے، یہ کدھر کا قرآن و سنت کا دستور ہے. یہ ہے اسلام. آؤ میں بتاؤں، مکے والیاں نے نبی کریم نو ہر موقع تے پریشان کیتا ہے. اج چٹھی مصطفیٰ کول پہنچی ہے، مکے والے بھکھے مردے پینے، مصطفیٰ دیاں اکھاں ڈول پیاں. صحابہ دے سونیاں کل انہاں سال انج کیتا ہے، اج انہاں دے غم دی وجہ تو رو رہے جے. میرے نبی فرماندے نے پترو جو انہاں دی دکان وچ سی انہاں پیش کیتا ہے تے دنیا چ جو محمد مصطفیٰ کول اساں پیش کرنا ہے. نبی کریم نے چٹھی پڑھ کے نہ پگڑی رولی تے نہ اے کیا میرے انہاں نال اختلاف چل دے نہیں. آج پاکستان میں مولوی کا مولوی سے اختلاف ہو جائے تو نیچے والی عوام ایک دوسرے کی مائیں بہنیں پننی شروع ہو جاتی. یہ نیچے والے جو نمازی ہیں نا، یہ مولوی کے پیچھے لگ کے اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. یہ کدھر کا اسلام ہے؟ لائیں کہاں سے آپ ڈھونڈ کے لائیں گے کہ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام کی دعوت ہے کہ اختلاف ہوتا ہے علماء میں اور تم نیچی والی ذات پہ بیٹھ کے فیس بک پہ ایک دوسرے کی پگڑیاں چھالنا شروع کر دو. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اور یہ اسٹیجوں پہ ایک دوسرے کے خلاف یہ جناب جی نعرہ بازی شروع کر دینا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ تیرے نبی نے تو مسجد میں آئے پیشاب کرنے والے کو بھی کچھ نہیں کہا، صرف 1.5 گٹھ گاڑی رکھ کے متھے تے مراب پا کے تے ادھی ستھن ٹنگ کے پنڈلیاں تک تے کہہ دینا کہ میں سارا جناب جی اسلام کا وارث بن گیا ہوں. یہ اسلام کا وارث نہیں، یہ کام صرف تمہیں فائدہ دے گا. امت میں اسلام تب پھیلے گا جب تیرا اخلاق کردار لوگوں کے ساتھ اس جیسا ہوگا جو نبی کریم کا اخلاق. میں داڑھی رکھوں فائدہ مجھے، میں اپنے ٹہنے نبی سلوار اوپر رکھوں تو فائدہ مجھے، اس کا پوری گلی میں نہیں فائدہ کسی کو. یہ میرا ذاتی فعل ہے، یہ ذاتی عمل ہے. آج جتنے بیٹھے جے اب میں اپنے بچوں کو جو مجھے سنتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ اگر یہ کردار پیش کریں گے کہ آج ہم کسی کے گلے پڑیں گے، کل ہمارے چاہنے والے ان کے گلے پڑ جائیں گے. یہ تو تماشا پوری دنیا میں لگا رہے تھے. یہ تو اللہ نے ہر ایک کو ہاتھ بھی دیے، زبان بھی دیے، تعلقات بھی یہ دیے، اور تعلقات لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. تو پھر تمہارا مسلک کہاں گیا؟ تمہارا نبی قرآن و سنت منہج دستور کہاں گیا جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت لے کر چلتے ہیں؟ یہ کہاں گیا اسلام؟ کہاں گیا یہ دین؟ کہ اگر ہم نے دین والوں نے آپس میں لڑنا ہے تو پھر اسلام کیوں اپناتے ہو؟ پھر تو وہ دنیا دار اچھے ہیں جو مل کے زندگی گزار رہے. ہم نمازیں پڑھ کے داڑیاں رکھ کے بھی اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. میں اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینے آیا ہوں سمندری میں کہ مسلمان وہ ہے جو انتقام کی زندگی نہیں گزارتا، امتحان کی زندگی گزارتا ہے. امتحان کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے ہمیں امتحان کے لیے. کیڑا پاس ہوندا سنیا جڑے پاس ہوندے نے انہاں دا ذکر سننا. عرض کرنا چاہ رہے اندر لفظ سنیا جے دھیان نال. عمر بن عبدالعزیز وقت دے حکمران نے 30 مہینے حکمرانی کی ہے، 2.5 سال حکمران رہے نے. عمر بن عبدالعزیز بڑی عزت والے، بڑی شان والا حکمران ہے.
وقت دا حکمران ہے تے کون حکمران ہے؟ عمر بن عبدالعزیز، جد دور چ شیر تے بکری نے پانی کٹھیاں پیتا ہے تے زکات لین والا لبدا کوئی نہیں گا، او عمر بن عبدالعزیز وقت دا حکمران ہے، خلیفہ ہے، وقت دا حکمران ہے تے امام زین العابدین دے شاگرداں دے وچوں نے۔ امام زین العابدین کون ہے؟ امام زین العابدین کون ہے؟ ذرا لفظ سنیا جے۔ امام حسین دا آخری بیٹا جو میدان کربلا وچ بچیا ہے اونوں امام زین العابدین کہندے نے۔ او امام زین العابدین جنہاں دے شاگرداں چ امام حسن بصری، جنہاں دے شاگرداں چ امام زہری جیسیاں ہستیاں موجود نے، او امام زین العابدین جنہاں نے تربیت دینی کیتے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے تابعی ایسے دنیا دے تے جناب اعلی مارز وجود چ آ گئے، جنہاں نے جناب جی بڑا دین دا خدمت کیتی۔ سنیا جے عمر ثانی بھی کہندے نے، او عمر بن عبدالعزیز عرض کردہ وقت دا حکمران 30 مہینے گزر گئے نے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، حضرت امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، 3 مہینیاں دی حکومت ہے، 2.5 سال دا عرصہ گزردا پیا ہے۔ اے او عمر بن عبدالعزیز جدے بارے لوگ کہندے نے زکات لین والا او دے دور چ لبدا نہیں، بڑا نیک پارسا حکمران ہے، دنیا چ عدل قائم کر دیتا۔ اینا عدل قائم کیتا کہ وقت وقت دے اندر لمحہ لمحہ اللہ تو ڈر کے گزار دینے زندگی۔ آج صرف دیکھنا ہے، صرف مذہب دے اندر تعصب موجود ہے، ایمان تے عمل تے خوف خدا موجود نہیں گا۔ کسے دی عزت دے دشمن، کسے دی شہرت دے دشمن، کسے دے کردار دے دشمن، کیا یہی اسلام رہ گیا تمہارے پاس؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، جن کے پاس سب کچھ تھا مگر تمہارے جیسا کردار ان کے پاس نہیں تھا، وہ کیسے کردار کے مالک تھے؟ سنیے، عمر بن عبدالعزیز اے نمازی بھی ہے، اے ویرو جناب اعلیٰ قرآن دا قاری بھی ہے، حکمران بھی ہے، دولت مند بھی ہے، دنیا دا حکمران ہے، گلیاں دا مالک ہے، بیت المال دا مالک ہے، حکم کرے تے خزانیاں دے منہ کھل جان، پر ایمان تے کردار کیسا ہے؟ آج ایک نمازی دا کردار دکھاؤ، اے جماعتاں دے عہدیدار دنیا چ لگے پھر دینے، مینوں محلے چناں دا کردار دکھاؤ، پنڈاں چناں دا کردار دکھاؤ، بستیاں چ کردار دکھاؤ، صرف فصلی پٹیرے بن کے کدی کسے دی پگڑی رولن تے کدی کسے دی پگڑی رولو، تانوں پگڑیاں رولنا مبارک ہوئے، سانو محمد دا دین سنانا مبارک ہوئے۔ میرا لفظ سنیا جے دھیان نال، لفظ بڑا قیمتی ہے۔ عرض کرتا ہے گھر بہ کے بازاراں چ بہ کے کسے دے خلاف بکواس کر لینا بڑا آسان ہے، ٹیبل دے تے بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہے، جھگڑے دے نال بدماشاں نال دو چل گنڈے گلی دے کٹھے کر کے کسے دی عزت فیس بک تے رولنا بہت آسان ہے، مگر کسے دے سامنے دلیل دی دنیا چ بیٹھ کے گفتگو کرنا بہت مشکل ہے۔ ذرا لفظ سنیا جے، عمر بن عبدالعزیز دے خلاف ایک گنڈا استعمال ہویا، انہیں آن کے وقت دے حکمران نو گالیاں دے دیتیاں نے، تے عمر بن عبدالعزیز کھڑے نے، لوگ دیکھ دے نے، تانوں پتہ اکثر لوگ تماشا دیکھ دے نے، تے ایک گل میری یاد رکھیا جے، اگ لاؤن والی چیز دی قیمت ہمیشہ ہر دور چ تھوڑی ہوئی ہے۔ اگ لاؤن والی چیز جڑی ہوندی نا او دی کسے دور چ بھی قیمت ودی، ایس حکومت چ بہت مہنگائی ہے، پر ماچس اج بھی سستی ہے، کیونکہ ماچس دا کام ہے اگ لاؤنا، پر پانی اج بھی مہنگا ہے، کیونکہ پانی دا کام ہوندا اگ بجھانا۔ بولو، پانی دا کام ہے اگ۔ ایک یاد رکھیا جے، جو فتنہ ہے نا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، والفتنہ شد من القتل، جو فسادی بندہ ہے قرآن نے اس کو قاتل سے بھی بڑا مجرم کہا ہے، کہ اس کے ایک فتنے کی وجہ سے، ایک چنگاڑی کی وجہ سے کتنے مسلمانوں میں فساد برپا ہو جانا۔ اس لیے فتنے سے بچیں، فساد سے بچیں، یہ مت کوئی بھولے کہ کسی کے تعلقات نہیں ہوتے، صرف وہ لچا نہیں ہوتا، کیونکہ لچا سب سے اونچا ہوتا ہے، اس کو اپنی عزت کا تو خیال نہیں ہوتا، تو اس کو کسی کا بھی کیسے ہوتا؟ لچا جو ہوتا ہے نا اس کا اپنا تو کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ کہندا بس ٹھیک ہے ہی نکے ہونے سا تے وہ کھیڑ دے کتے منڈیاں نے لڑ پینا تو انہاں نہ کھیڑنا نہ کھیڑن دینا، بھی اپنی تو عزت ہے نہیں تو معاشرے میں کسی کی بھی عزت نہیں رہنے دینی۔ یہ اسلام نہیں ہے،
سنیے عمر بن عبدالعزیز کی کتنی عزت ہے کہ شیر جرت نہیں کرتا بکری کے اوپر ہاتھ اٹھا لے، کیوں کہ اس نے انصاف قائم کیا تھا۔ اور حضرت صاحب کیسا انصاف تھا کہ شیر کی جرت نہیں تھی کہ پنجہ ہی اٹھا لے، کس پہ؟ بکری پہ۔ ذرا سنیں، عمر بن عبدالعزیز بیٹھے نے، وقت دا حکمران نہیں تے کیسا حکمران ہے، ذرا سنیا جے تے آن نال عرض کردہ پہ کسی نے آن کے منہ تے گالیاں کر دیتیاں نے تے انہوں پتہ کی کہن لگے، لوکی حیران نے کہ عمر بن عبدالعزیز اب کیا کہے گا، اب کیا کرے گا۔ سامنے گالی دین والا بندہ کڑائی انہیں گال کر دیتی ہے تے عمر بن عبدالعزیز دی پیشانی تے پسینہ آ گیا، کہن لگے میں بدلہ تے لینا سی تیرے کل، پر مینوں یقین ہے قیامت آنی ہے۔ لاؤ ان جو یہ عہدے دار بنے پھرتے ہیں ان کا ایمان اس طرح کا لے کر آؤ، جنہوں نے مذہب آگے پھیلانا ہے۔ ہم نے جن کو یہ عہدوں پہ بٹھایا ہے ان کا ایسا ایمان ہے؟ یہ تو اپنے کرندوں چیلوں کو کہتے ہیں فلاں کی ماں کی پگڑی چھال دو فیس بک پہ، فلاں کی بہن کی ایک ایسی تیسی کر دو، فلاں کی عزت کی ایسی تیسی کر دو۔ انہوں نے کیسے اسلام پھیلانا ہے لوگوں کو؟ اسلام دیکھنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس دیکھو، حکمران ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، پر کہندے نے جے مینوں یقین نہ ہوندا کہ قیامت نہیں آنی تے میں اج بدلہ لینا سی، پر جا میں تینوں اللہ دے دربار چ چھڈیا، میرا یقین ہے قیامت آنی ہے۔ ایسا مسلمان کوئی نظر آ رہا ہے؟ اتھے تے پائی اپنی انا تے اپنی شہرت تے اپنی اندر دی جلن کڈن واسطے اگلے آندے کار تک پہنچ دیں، ذاتی زندگی تک پہنچتے ہیں۔ بھئی یہ اسلام تو نہیں تھا۔ قرآن کہندا ولا تجسسوا، کسی کی جسوسی مت کرو۔ یہاں تقریر سے باتیں نکال کے چھوٹی چھوٹی غلطی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لکھ لیں یہاں میرے بندے بیٹھے ہیں دوست احباب، آپ اس مسجد پہ جو جمعہ پڑھانے آتا ہے نا، اگر غلطیاں نکالنا شروع ہو جائے تو دوسرا جمعہ نہیں پڑھا سکتا، یہ بات لکھ لے۔ ایک خطیب امام کی تم غلطیاں نکالنا شروع کر دو تو وہ دوسرا جمعہ، اونچی بولیں، کیونکہ غلطی تو بندہ بچ ہی نہیں سکتا، علم چ بھی غلطی آئے گی، نماز پڑھاؤن چ بھی غلطی آئے گی، اذان دین چ بھی غلطی آئے گی، گھراں دے وچ نو نہیں وج سکتی، اور کچھ نہ لبے ہو کہے گی تو آٹا گوندی ہلدی کیوں؟ کلمہ پڑھ کے دسو۔ یہ غلطیاں تم ڈھونڈو گے، یہ کام تو جناب اللہ نے نہیں کیا۔ سنیے، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ 100% ایمان بنائی، یہ تو اللہ نے بھی نہیں کیا۔ اللہ کہندا ہے سمندری چ ایک بندے دے 50 گناہ نے تے 51 نیکیاں نے، تے میں 51 نیکیاں ویکھاں گا، 50 گناہ نہیں ویکھاں گا۔ اللہ نے 1% سے بندے کو عزت دے دی ہے، 51% ہے، سنیں، ادھر 50% گناہ، ادھر 51% نیکیاں۔ اللہ رب ہو کے 51 نیکیاں گنن دیا ہے، اسی مولوی ہو کے لوکاں دے گناہ گن گن کے لوکاں دے سامنے رکھی ہے۔ یار اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ میں نیکیاں اس طرف لکھاتا ہوں، برائیاں اس طرف۔ اچھا پھر اس فرشتے نو اللہ روکدا بھی ہے، جدو بندہ گناہ کر لیندا ہے نا، اللہ کہندا تھوڑی کو دیر رک جا، جے لکھی نا شاید میرا بندہ ہونی شرمندگی اختیار کر لے تے میں معافی دا قلم پھیر۔ کلمہ پڑھ کے دسو اینے بیٹھے جے کہ ساڈے اج دے دور دے جڑے دیندار نے انہاں چ انج دا ایمان نظر آ رہا ہے؟ یار کیا بن گیا، نظر لگ گئی ہے کہ ہم اپنی ذاتی دشمنیاں، عزت تو اللہ نے کسی کو دی ہے۔ اگر سمندری سے کسی نے مجھے کوئی عزت دی ہو یا اس مسجد کے امام کو عزت دی ہو تو وہ تو پکڑ کے عزت واپس لے لے، عزت تو اللہ دیتا ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور ہی نہیں۔ اور کسی دے بندے نبی تسی جنہیں مینوں سننا ہے جنا لفظ سننا، عمر بن عبدالعزیز کہندے نے
مینوں یقین قیامت آنی ہے تے میں کال دا بدلہ اللہ دے دربار چ تیرے کو لے لاں گا۔ اے چیز میرے نبی سکھان واسطے آئے نے، غیب تے ایمان بندے دا بنان واسطے آئے نے۔ خالی کہہ لینا آمنت باللہ والملائکۃ و کتبہ کہہ لینا بڑا آسان ہے تے غیب تے ایمان رکھنا بڑا اوکھا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا میں سمندری دے باسیوں، میریاں بہناں بھی دھیان نہ سن لن، میرے ویر بھی دھیان نہ سن لن۔ الف آیا سالال وحاجنے نو تیرے کولے آندے کانو لا بیٹھا، تینو حکم کستوری خریدنے دا تیرے ہنگ جوین دے لا بیٹھا۔ اس شاہ آئی کہ جواب دے سی جدی رقم نو ریت میلا بیٹھا۔ اے کون عمر بن عبدالعزیز ہے جدے اپنے ایمان دا عالم ہے آؤ ذرا سنیا جے دھیان دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے نے تے اپنے بیلی دے نال گلاں پہ کر دے نے۔ آن والا بڑا گوڑا یار ہے، پرائم منسٹر اس وچ آیا ہے، ایوان صدر وچ آیا ہے، پریزیڈنٹ آفس دے وچ آیا ہے تے وقت دے حکمران دا آپس تے 1-to-1 ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ 1-to-1 ملاقات ہے تے سنیا جے ایمان کسے جگہ تے بھی ختم نہیں ہوندا، ایمان کسے جگہ تے ختم نہیں ہوندا، ایمان ہر جگہ تے نال ہوندا۔ ذرا سنیا جے ایمان اندر ہوئے تے کمال ہوندا ہے، ایمان کول ہوئے تے عزت ہوندی ہے، ایمان اندر ہوئے چہرے تے نور ہوندا ہے، ایمان اندر ہوئے کناں چ چگلی نہیں جاندی، ایمان اندر ہوئے اکھاں چ بے حیائی اندر نہیں جاندی، ایمان اندر ہوئے سینے چ حسد بغض نہیں جاندا، ایمان اندر ہوئے کسے دی عزت اچھالن والی لڑائی دل چ نہیں جاندی، ایمان اندر ہوئے کسے دے کولوں انتقام لین والی اگ اس دل وچ نہیں رہندی۔ سارا جہان میرے نبی دا دشمن بن گیا پر میرا محمد کسے دا دشمن نہیں بنیا۔ سارا جہان میرے نبی دی دشمنی تے اتریا مکے چ پر مصطفیٰ ایک دن بھی کسے کو انتقام نہیں لیا۔ ذرا لفظ سنیا جے میرے مصطفیٰ نو ماننے والو، عمر بن عبدالعزیز دا کیسا ایمان ہے۔ آج میں جنی دیر گفتگو کرنی ہے میں چاہنا تیری اللہ نہ لین سدھی ہو جائے، پہلے اپنے اپنے اندر جھانک لیے نجی محفل چ ساڈا انج دا کردار ہے کہ نہیں، ساڈا نجی محفل چ انج دا کردار ہے کہ نہیں۔ میں تنظیماں دے بندے ویکھے نے نجی محفل چ بیٹھ کے دوسری تنظیم دے بندیاں نو کافر منافق کہہ دیندے نے۔ کیا اے ہی بنیاد رہ گئی ہے جڑا تیرے تڑے دا نہیں، وہ تیری نظر چ اسلام والا نہیں، تیری نظر چ کلمے والا نہیں، تیری نظر چ ویرا نبی والا نہیں۔ کیسا اسلام بن گیا ہے، کیسا تیرے گھر دے مطلب دا ایمان بن گیا ہے۔ تے عمر بن عبدالعزیز بیٹھے نے تے ویرا دفتر چ گلاں پرائیویٹ شروع ہو گئیاں تے دیوے نو وڈا کر دیتا، دیوا آف کر دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز دا یار گھنٹے 2 گھنٹے بعد واپس جان لگا، کہندے نے پریشان ہے بیلیا، اکھاں چوں آنسو نکل گئے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہندے نے تو میری عزت نہیں کیتی، میں تیرے گھر مہمان آیا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کہندے نے یار تو میرا مہمان ہے، میں تیری عزت کرنا فرض سمجھنا ہے تے رویاں کیوں ہیں؟ آندے نے یار لوکی مہمان آون دیوا روشن کر دینے، مہمان آون عزت کر دینے، پر تو میری عزت نہیں کیتی، تو تے دیوا وٹا کر دیتا، روشنی دا انتظام نہیں کیتا۔ عمر بن عبدالعزیز کہندے نے معاملہ تے اللہ نال سے پر ہن دسنا فرض ہو گیا ہے۔ جدو تو میرے دفتر چ آیا مینوں ڈھنا جی سلام لیا، میں جواب دیتا اے میرا اخلاقی فرض ہے، دینی فریضہ ہے، میں تینوں سلام دا جواب دیتا، پر جدو تو دفتر چ بیٹھ کے گلاں پرائیویٹ شروع کر دیتیاں مینوں ڈر آیا۔ دیوا بھی سرکاری ہے، وٹی بھی سرکاری ہے، تیل بھی سرکاری ہے، اے دفتر بھی سرکاری ہے، اے گلاں پرائیویٹ کری جا رہے ہیں کہ اللہ قیامت نو پوچھ نہ لے۔ دیوا سرکاری بالیا سی، گلاں پرائیویٹ کردا پیا سا۔ ذرا ایمان نہ سوچ کے ذرا دسیا جے اینے بیٹھے جے جدو اسی نجی محفل چ بیٹھدے ہاں کہ انج دا ایمان ساڈے اندر موجود ہے، جدو اسی تنظیماں دے جلاساں چ بیٹھنے ہاں کہ ساڈا انج دا ایمان موجود ہوندا ہے، جدو اسی نجی محفل دے کمریاں چ بیٹھ کے کھانے کھانے دین دے نام تے محفل سجا کے دین دے نام دے تے نبی دعوت بیچ کے دین دے نام تے پھر چغلیاں دی محفل سجائی جاندی ہے، پھر لوکاں دی کردار کشی دی محفل سجائی جاندی ہے، پھر
کہا جاندہ فلانا فلانے اگے بھی گیا ہے، فلانا فلانے اگے بھی گیا ہے، فلانا فلانے دا دلال ہے، فلانا فلانے دا دلال ہے، یہ تمہاری بھاری باقی میں جانتا ہوں، آخر میں بھی مولویوں میں بیٹھتا ہوں، میں بھی تم جیسے تنظیمیوں میں بیٹھتا ہوں، سارے کرداروں سے میں خود واقف ہوں، میں ان کو صرف شیشہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری نجی محفل ہے، یہ تمہاری دنیا میں گفتگو، یہ ہے تمہارا اسلام، یہ ہے اللہ والوں کا اسلام۔ دفتر چیک یار بیٹھا ہے، ایک عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہے، کوئی دیکھتا نہیں پیا، اینٹی کرپشن دا ادارہ بھی نہیں، نیب دا ادارہ بھی نہیں، کوئی دنیا دار بھی سامنے نہیں، کوئی دنیا دار بھی سامنے نہیں، کوئی ادارہ تے چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں، کوئی چھاپے دا ڈر بھی نہیں، کوئی پرچے دا ڈر بھی نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہندے نے سامنے بیٹھے نے، عمر بن عبدالعزیز کہندے نے یار مینوں ڈر آ گیا کتے اللہ قیامت نو جواب نہ منگ لے، تو دیوا سرکاری بالیا سی تے گلاں کر دیاں یاراں نال کردا پیا سا۔ اے عمر بن عبدالعزیز اینا اللہ تو ڈر کے حکومت کرنے والا ایک دن دنیا پانی تو جا رہے نے، بیٹا دیکھدا پیا ہے تے بیٹے نو آندے نے میرے لال میرے پتر میں دنیا پانی تو چلا ہی تے پتہ نہیں زندگی دے سا باقی کنے نے تے میرا قرضہ اتار دے۔ پتر دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں، جاندا ہے باپ سی پتر پتہ نہیں رویا ہے، ابو تو بعد پتہ نہیں کی بنے گا، کیونکہ اکثر بندے حالات جاندے ہوندے نے۔ اج بھی بھرا نہیں پوچھ دے، مامے نہیں پوچھ دے، چاچے نہیں پوچھ دے، روندے